العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر اتحاد المجلس وعند محمد يعتبر اتحاد السبب. وهو الغثيان ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا. يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة. اور اگر کسی شخص نے علیحدہ قے کیا اس طور پر کہ اگر جمع کی جائے تو منہ کو بھر دے، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے یہاں مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سبب کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ متلی ہے۔ پھر ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوگی وہ نجس بھی نہیں ہوگی۔ یہ حکم حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ مذکورہ چیزیں حکماً نجس نہیں ہیں، اسی لیے تو اس سے طہارت ختم نہیں ہوتی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص باوضو تھا اور اس نے قے کر دیا، لیکن منہ بھر کر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، بلکہ تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ کیا، تو اس کے وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہو، ایک ہی مجلس میں کئی بار تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہو اور اس پوزیشن میں ہو، اس طرح ہو کہ اس کو جمع کیا جا سکے تو جمع کر کے دیکھیں گے، اس طرح ہو کہ اس کو جمع کیا جا سکے تو جمع کر کے دیکھیں گے۔ اگر منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو قے ناقض وضو ہوگی، منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو قے ناقض وضو ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی ان کے یہاں اتحاد مجلس کا اعتبار ہے، کیونکہ متفرقات کو جمع کرنے میں مجلس کا بہت بڑا دخل رہتا ہے، نکاح اور بیع وغیرہ میں اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ان کے بالمقابل امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتحاد سبب کا اعتبار ہے، اور سبب متلی ہے، یعنی اگر ایک ہی متلی سے متعدد قے ہوئیں اور ان کا مجموعہ منہ بھر کر ہو جاتا ہے، ایک ہی متلی سے متعدد قے ہوئی اور ان کا مجموعہ منہ بھر کر ہو جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں، اس لیے کہ احکام کا مدار اسباب پر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی سبب ہی کو
حکم کا معیار اور مدار قرار دیں گے، اگر سبب یعنی متلی ایک ہے تب تو آگے کا مرحلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتحاد سبب کا اعتبار ہے اور سبب متلی ہے، یعنی اگر ایک ہی متلی سے متعدد قے ہوئی اور ان کا مجموعہ منہ بھر کر ہو جاتا ہے تب تو اس سے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ احکام کا مدار اسباب پر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی سبب ہی کو حکم کا معیار اور مدار قرار دیں گے۔ اگر سبب یعنی متلی ایک ہے تب تو دیکھا جائے گا منہ بھر کر ہے تو یہ ناقض وضو ہوگی، ورنہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، یہاں سے صاحب کتاب نے ایک فقہی ضابطہ تحریر فرمایا ہے جو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوں گی، جیسے دم غیر سائل، نہ بہنے والا خون، تھوڑی قے وغیرہ، اس لیے کہ اگر وہ نجس ہوتی تو اس سے اس لیے کہ اگر وہ نجس ہوتی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا، حالانکہ تھوڑی قے اور دم غیر سائل وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دم غیر سائل، تھوڑی قے وغیرہ یہ حدث نہیں ہے، اس لیے کہ حدث نہیں ہے تو نجس بھی نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوتی، جیسے دم غیر سائل، تھوڑی قے وغیرہ، اس لیے کہ اگر وہ نجس ہوتی تو اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا، حالانکہ تھوڑی قے اور دم غیر سائل وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا جب ان سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کیوں ہم انہیں نجس قرار دے۔ صاحب کتاب نے وہو الصحیح کی قید لگا کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز کیا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں قے قلیل اور دم غیر سائل بھی نجس ہے۔ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ناقض إذا كان ملء الفم، والخلاف في المرتقي من الجوف، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق، لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، لأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه نجس بالمجاورة، ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة، وما يتصل به قليل والقليل غير ناقض۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب کسی نے پت یا کھانا یا پانی کی قے کی ہو، لیکن اگر بلغم کی قے کیا تو حضرات طرفین کے یہاں وہ غیر ناقض ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر منہ بھر کے ہو تو ناقض ہے، اور اختلاف اس بلغم میں ہے جو جوف معدہ سے اوپر چڑھ کے ہو، رہا وہ بلغم جو سر سے اترے تو وہ بالاتفاق ناقض نہیں ہے، اس لیے کہ سر موضع نجاست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ جوف معدہ سے اوپر چڑھنے والا بلغم اتصال کی وجہ سے نجس ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے اور اس میں نجاست نہیں گھستی، اور وہ نجاست جو اس سے متصل ہے وہ قلیل ہے، اور قلیل ناقض نہیں ہے۔ اس عبارت کا تعلق قے ملء فم سے ہے، وہ قے جو منہ بھر کے ہو۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ منہ بھر قے کے ناقض وضو ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پت کی
یا کھانے یا پینے کی قے ہو. منہ بھر کر قے کے ناقض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پت کی ہو یا کھانے یا پینے کی قے ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے علاوہ کسی نے بلغم کی قے کیا تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ وہ قے منہ بھر کے ہو اور جوف معدہ سے اتری ہوئی ہو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلغم کی قے اگر جوف معدہ سے اوپر چڑھ کر ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بلغم اگرچہ نجس نہیں ہوتا مگر جوف معدہ سے اتصال کی وجہ سے اس میں نجاست کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا وہ ناقض وضو بن جائے گا. حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے اور اسی چکنے پن کی وجہ سے اس میں نجاست نہیں داخل ہوتی، اور جوف معدہ کی وہ نجاست جس سے وہ متصل ہوتا ہے قلیل ہوتی ہے، اور اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ قلیل نجاست ناقض وضو نہیں ہے. اما النازل من الرأس فغیر ناقض بالاتفاق، فرماتے ہیں کہ وہ بلغم جو سر سے اترتا ہے اور قے کے ذریعے منہ سے خارج ہوتا ہے وہ کسی کے یہاں بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سر سے اترتا ہے اور سر نجاست کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں اتصال وغیرہ کا اندیشہ ہو. وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ لِأَنَّهُ سَوَادٌ مُحْتَرَقَةٌ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِأَنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ نَقَضَ بِالْاتِّفَاقِ لِوُصُولِهِ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ. اور اگر کسی نے خون کی قے کیا اور وہ بندہ ہوا خون ہے تو اس میں منہ بھر کر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جلا ہوا سودا ہے، اور اگر وہ بہنے والا ہو تو بھی امام محمد کے یہاں یہی حکم ہے، قے کی تمام انواع پر قیاس کرتے ہوئے. اور حضرات شیخین کے یہاں اگر وہ خون اپنی طاقت سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہر چند کہ وہ تھوڑا ہو، اس لیے کہ معدہ محل دم نہیں ہے، لہذا وہ جوف معدہ کے زخم کا خون ہوگا. اور اگر سر سے ناک کے نرم حصے تک خون اترا تو بالاتفاق وہ وضو کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جسے پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، لہذا خروج متحقق ہو جائے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بندے ہوئے خون کی قے کی تو اس کے ناقض وضو ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، گاڑھا خون ہے، جمع ہوا خون ہے، ڈلی کی شکل میں ہے. اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہے تب تو ناقض وضو ہوگی، تب تو وہ ناقض وضو ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ مذکورہ خون جل کر سودا ہو چکا ہے اور قے کی شکل میں نکلا ہے، لہذا یہ بات تو طے ہے کہ یہ معدے سے اترا ہے، اور معدے سے نکلنے والی قے وغیرہ میں ملء فم شرط ہے، لہذا اس میں بھی ملء فم شرط ہوگا، منہ بھر کر ہونا. اور اگر وہ خون منجمد اور بندھا ہوا نہ ہو تو اس کے ناقض وضو ہونے میں ہمارے فقہاء ثلاثہ کا اختلاف ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دم بستہ اور قے کی دیگر اقسام میں پانی، کھانے، پت، صفرا ملء فم شرط ہے، اسی طرح اس میں بھی ملء فم شرط ہوگا. اگر منہ بھر کے ہے تو ناقض ہوگا، ورنہ نہیں. حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ قے میں گرنے والا خون اگر بہنے والا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سیلان کی کیا پوزیشن ہے، کیا کیفیت ہے.
وہ خود بہہ سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ خود نہیں بہہ سکتا تو ملء فم کے بغیر ناقض نہیں ہے، لیکن اگر از خود بہہ جائے تو اس صورت میں مطلقاً ناقض ہے، خواہ ملء فم کی شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے. کیونکہ از خود بہہ سکنے کی صورت میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ خالص معدے والی قے نہیں ہے، بلکہ یہ خون معدے کے کسی زخم سے نکل کر بہا ہے اور اس پر خون غالب ہے، اور دم کے ناقض ہونے کے لیے سیلان ضروری ہے. لہذا سیلان پایا گیا، اس لیے محض سیلان ہی سے وہ ناقض ہو جائے گا اور اس میں ملء فم کی شرط نہیں ہوگی. ولو نزل من الرأس، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر سر سے خون نکلا اور بہہ کر ناک کے نرم حصے تک دونوں سوراخ کے آخری حصے تک پہنچ گیا تو بالاتفاق یہ ناقض ہوگا، کیونکہ یہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جسے غسل میں پاک کرنے کا حکم وارد ہوا ہے. لہذا یہاں خروج متحقق ہے اور دیکھا جائے تو سیلان بھی موجود ہے، اس لیے یہ ناقض وضو ہوگا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.